زمانے میں ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی، حضرت فاروق اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہیں، تنہا جا رہی تھی، تو آپ نے اس عورت سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر فرمایا آپ نے محرم کے بغیر کدھر جا رہی ہے تو وہ عورت کہنے لگی شاید عمر دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے میری سواری کسی نے روکی۔ اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں کابل سے لے کر دہلی تک اس کا دعویٰ تھا کہ سونے کا تھال اپنے سر پر عورت رکھے، تنے تنہا کابل سے دہلی جائے، اگر کوئی اس کے طرف دیکھے تو پھر شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری نہیں کہنا۔ اور میر عبد الرحمن، یہ تو ابھی کی بات ہے، افغانستان کا جب مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اس وقت افغانستان کا سربراہ تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے کسی چوک میں کوئی سونا رکھ جائے اور 3 سال کے بعد بھی آئے تو سونا ایسے نہ پڑا ہو تو پھر مجھے نہ کہنا۔ یہ تو ابھی کی باتیں ہیں، تو قیامت تک امن ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، امت عروج پا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں، بددیانتی نہ ہو، 2 نمبر کام نہ ہو، یہ صرف حضور کا دین آئے گا تو ہوگا اور کچھ نہیں۔ اور کشمیر سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے شہر اور ملک پرامن ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ کے دین سے ہو سکتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر میں سال کے بعد صرف جا کے یادداشت پیش کر دینا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، سال تک پورا سال مسلمان کشمیر کے ذبح ہوتے رہے، عورتیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، اور نوجوانوں کی گردنیں کٹتی رہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہے، اور مسلمان راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو عقوبت خانوں میں اپاہج کر دیا جائے، تو یہ سارا سال ہوتا رہے۔ پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ سال کے بعد اظہار یکجہتی کشمیر ہو جائے، ایک وہابی کانفرنس کر لون، ایک سنی کر لون، ایک جناب حکومتی سطح تے 2-4 ٹٹو بیٹھ جان۔ کشمیر ایسے تھوڑا آزاد ہوگا، کشمیر قیامت تک اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے جلیا اقوام متحدہ تینوں کشمیر دینا ہے، اقوام متحدہ عراق دی وچ امن لیانا ہے، اقوام متحدہ تے روس دیاں فوجاں تے امریکی فوجاں اتھے مل کے شام دے وچ امن لیانا ہے، کہتا ہے تو جلا ہویا غزہ دے وچ اور اسرائیلیاں نال مل کے امریکیاں اتھے امن لیانا ہے، برما دے وچ امریکیاں فوجیاں جا کے مسلمان بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں، کہتا ہے تو جلا ہویا در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میش و آن نخچیر من۔ کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں، سوائے مکر و فریب، غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں، تو افغانستان کو پکڑ لے اور میں شام کو پکڑ لیتا ہوں، تو برما کو پکڑ لے اور میں جناب عراق کو پکڑ لیتا ہوں، اور میں تو جناب وہاں بوسنیا کے اندر لوگوں کو پر ظلم کر اور میں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم کروں گا۔ کہنے لگا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، پھر کلندر لاہوری اقبال درویش لاہوری کہتا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا جلیا تجھے فرنگیوں سے خیر کیوں، فریاد ز اقبال آیا نا یورپ تو پڑھ کے، کہنے لگا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ،
عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں کہنے لگا میں بڑا اتنے ظلم ویکھ کے آیا، میں اتو انہوں نے بلب ویکھے اندروں چنگیز خان نال بھی وڈے ظالم میں انگریز ویکھے۔ کہنے لگا جلیا انہوں دے کولوں تینوں امید ہے کہ او مسلمانوں دے مسائل حل کرن گے؟ نا نا، کہندا معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز۔ کہنے لگا اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اٹھ، اپنے حرم کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کر، اٹھ اب خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ کہنے لگا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا، اب خود اٹھ اور مسلمانوں کی حالت زار پر خود جو ہے وہ نظر کر کہ ہر طرف مسلمان ہی تباہ اور برباد ہے۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست دل شاہین سوزد بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا اے جلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے، کشمیر جب بھی آزاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے آزاد ہوگا۔